محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر بیگم اپنی کم سن گھریلو ملازمہ پر روزانہ تشدد کرتی اور اسے بھوکا رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے بچی کو گرم چمٹے سے داغنے کی کوشش کی تو بچی نے چیخ کر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ شور سن کر پڑوسیوں نے اہلکاروں کو بلا لیا۔ بیگم نے مسکرا کر رشوت دینا چاہی، لیکن جب تفتیشی افسر نے اس بچی کے بازو پر موجود پیدائشی نشان دیکھا تو اس نے روتے ہوئے بچی کو گلے سے لگا لیا اور بیگم کے منہ پر تماچا رسید کیا، کیونکہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میری بیوی کے قدم بے اختیار پیچھے ہوئے تھے۔ میں ایک بار پھر بولا، میں تمہیں طلاق۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا جب میری ماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور میرا بازو پکڑ کر بولی، دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ علم ہے تمہیں؟ میں امی کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولا، ہاں علم ہے۔ اس عورت کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سمجھتی ہے کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نظر نہیں آتا، مگر میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ظالم ہے۔ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا جب اچانک میری بیوی بے ہوش ہو کر نیچے زمین بوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا یہ ناٹک کر رہی ہے۔ میں نظر انداز کیے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب میری ماں کی چیخ سنائی دی تھی، کاشف، اس کی ناک سے خون آ رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم تھم گئے تھے۔ میں فوراً پیچھے آیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا، واقعی ہی ناک سے خون آ رہا تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دہل گیا تھا۔ امی نے فوراً ٹھنڈا گلاس کا پانی اس کے سر پر ڈالنا شروع کیا تھا تاکہ خون رک جائے، اور پھر اس کا خون بھی دوپٹے سے صاف کرنے لگی تھی۔ امی کی اس تدبیر کو دیکھ میں فوراً سے بولا، فی الحال اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، جو ہوگا وہیں پر پتہ چل جائے گا۔ امی بولی، رکو، اس کا خون روکنے دو، پھر چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو۔ کیا ضرورت تھی اتنے غلط الفاظ نکالنے کی؟ جبکہ میں خاموش رہا تھا۔ بھلا امی سے کیا بحث کرتا؟ انہیں کیا بتاتا کہ اس عورت نے کچھ دیر پہلے مجھے کیا بات بولی ہے؟ امی نے کچھ ہی دیر میں اس کا خون روک دیا تھا اور میں اسے اٹھائے ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایک دو دفعہ امی نے پانی بھی اس کے چہرے پر مارا تھا، بس کھسمسا کر۔ وہ واپس آنکھیں موند چکی تھی۔ مجھے بھی اب فکر ہونے لگی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سرکاری ہسپتال آ گیا تھا۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ امی اور میں کوریڈور میں ہی پریشان حال کھڑے ہوئے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحبہ باہر آئی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی، آپ پیشنٹ کے کون لگتے ہیں؟ میں جواب دیتا اس سے پہلے ہی میری ماں آگے آئی تھی اور بولی، ان باتوں کو رہنے دیں، آپ بتائیں پیشنٹ ٹھیک ہے؟ اس کی ناک سے خون کیوں آیا تھا؟ ڈاکٹر بولی، گرمی کی وجہ سے ان کی نکسیر ہو گئی ہے، اور ویسے خوشی کی خبر ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں بالکل شاکڈ ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر کیا بول رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اماں جان نے بھی بے چین ہو کر میری جانب دیکھا تھا، مگر میں نے فی الحال ایسا کوئی بھی رد عمل نہیں کیا تھا ظاہر جس سے ڈاکٹر کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا ہوتی۔ میں نے بھی فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ساتھ ہی ان سے احتیاطی تدابیر بھی پوچھی تھیں تاکہ انہیں ایسا لگے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر فکر مند ہوں۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا کر چلی گئی تھیں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا بول کر گئی ہے؟ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے؟ جبکہ میں نے ان کو غور سے دیکھا تھا اور پھر انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کر کے ہسپتال سے باہر آ گیا تھا۔ دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ دماغ میں عجیب طوفان برپا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی مبتلا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ موبائل فون کال تھانے سے آ رہی تھی۔ میں عموماً صبح 9 بجے تھانے پہنچ جاتا تھا۔
آخر کو وہاں کا انچارج تھا، مگر آج گھر کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ٹائم پر نہیں پہنچ پایا تھا، اور اب کال آنا ایک فطری عمل تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، دوسری جانب سے اہلکار کی آواز سنائی دی: سر، ایک رپورٹ آئی ہے، میں ٹیم کو لے کر وہاں جا رہا ہوں۔ دراصل ایک گھریلو مسئلہ ہے۔ ایک عورت نے اپنے گھر کی نوکرانی، جس کی عمر محض 10 سال ہے، اس پر تشدد کیا ہے اور اب وہ گھائل ہے۔ محلے والوں نے بچی کو بچا لیا ہے، مگر محلے والے چاہتے ہیں کہ اس عورت کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ عورت بہت امیر کبیر ہے اور کسی بہت بڑے افسر کی بیوی بھی ہے۔ اب آپ حکم دیں کیا کرنا ہے؟ میں بولا: کس افسر کی بیوی ہے؟ تھوڑی معلومات نکالو، اور ہاں، ٹیم لے کر چلے جاؤ کیونکہ عوام نے بلایا ہے۔ ایڈریس مجھے بھی بھیجو، میں بھی وہیں پر آ جاتا ہوں۔ دراصل میں اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال آیا ہوں، جبھی مجھے دیر ہو گئی۔ وہ بولا: جی جی سر، آپ کے ڈرائیور نے اطلاع دے دی تھی، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ بولا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ فی الحال کے لیے میں اپنی بیوی کو فراموش کر چکا تھا اور اس کیس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا تھا، یقیناً عورتیں کسی بڑے افسر کی بیویاں ہوتی تھیں یا پھر کسی بزنس مین کی۔ جانے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، اوپر سے آرڈر جاری کر دیے جاتے تھے اور مجبوراً ہمیں ان خواتین کو چھوڑنا پڑ جاتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب میرے موبائل فون پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ میں نے واٹس ایپ کھول کر دیکھا، لوکیشن ایک بہت بڑے علاقے کا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ آج بھی بات نہیں بن پائے گی اور ہمارا جانا فضول ٹھہرے گا۔ مجھے ان معصوم بچیوں پر بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا جو ایسے تشدد کا نشانہ بنتی تھیں۔ میں نے خاموشی سے واپسی آ کر امی کو ہدایت کی تھی کہ آپ نائلہ سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی اسے کچھ بولیں گی۔ میں رات میں آ کر خود اس سے بات کر کے پوچھ لوں گا آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ بس ڈرائیور کے ساتھ اس کو گھر لے جائیں، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ ابھی میں ایک کیس کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ امی جان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے ہسپتال کو آگ لگا دے، لیکن میری وجہ سے وہ خاموش تھی۔ میں نے باہر آ کر ڈرائیور کو فوراً سے کال کر کے ہدایت کی تھی کہ 5 منٹ میں ہسپتال آؤ اور امی اور نائلہ کو لے جاؤ، اور خود لوکیشن کے حساب سے گاڑی موڑ چکا تھا۔ دل و دماغ میں عجیب خیالات چل رہے تھے، ایک طرف کیس کی ٹینشن اور دوسری سمت نائلہ کا یہ مسئلہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے اس بڑے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنے افسر کو کال کر کے اس سے جگہ پوچھتا جب مجھے گاڑیاں سامنے کھڑی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی اس سمت ہی بڑھائی تھی اور دروازے کے پاس جا کر روک دی تھی۔ میں گاڑی سے اترا تھا اور گھر کے اندر کی سمت بڑھا تھا۔ گھر کے اندر محلے کے لوگ اور پولیس افسران کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پولیس اہلکار فوراً میرے قریب آ گیا تھا اور سلوٹ کر کے سلام کیا تھا، جبکہ میں نے صرف گردن ہلائی تھی اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ بولا: وہ عورت کسی بڑے افسر کی بیوی ہے، بار بار دھونس جما رہی ہے، بات کرنے کو تیار نہیں اور بدتمیزی کر رہی ہے۔ ہم لیڈی پولیس افسر بھی ساتھ لائے ہیں، اب آپ حکم جاری کریں، آپ بات کریں گے یا پھر اس عورت کو گرفتار؟ حرکتیں اس کی گرفتار ہونے والی ہی ہیں۔ میں نے یہ بات سن کر کچھ دیر خاموشی برقرار رکھی تھی۔ کافی سارے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ سوچ کر بولا: فی الحال اس کو گرفتار نہیں کرتے، میری بات کرواؤ۔ اگر یہ کسی افسر کی بیوی ہے تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، بلا وجہ ہم سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ میں بہت ایماندار پولیس افسر تھا، لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ دل و دماغ سے کام لینا پسند کرتا تھا۔ وہ مجھے مجمع چیر کر درمیان میں لے آیا تھا جہاں وہ عورت گردن اکڑائے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے برابر میں ایک 10 سالہ معصوم بچی بھی موجود تھی۔
جس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دل اس بچی کو دیکھ تھوڑا سا عجیب ہوا تھا۔ میں نے اس عورت پر نظر گاڑی تو میرا دل چاہا اس کا منہ توڑ دوں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی بھری مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور نوٹوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ تمام افسران آپس میں یہ پیسے بانٹ لینا، میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ اب امید کروں گی کہ آپ لوگ جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس لوٹ جائیں گے۔ میرا دماغ ایک لمحے میں گھوم گیا تھا۔ میں نے کئی ایسے موقع پر پیسے بھی لیے ہیں، مگر آج نہ جانے کیوں میرا خون کھول چکا تھا اور میں بنا سوچے سمجھے اس عورت سے پیسے چھینے تھے اور اس کے منہ پر زور سے مارے تھے۔ اس عورت کی رنگت ایک دم تبدیل ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے جسم کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہر پولیس والا بکاؤ نہیں ہوتا۔ آج کے بعد اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو سب سے پہلے تمہیں رشوت کے کیس میں ڈالوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک معصوم بچی پر ظلم کرو گی اور تم سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہوگا؟ ایک بھی نشان اگر اس بچی کے وجود پر ملا تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر میں اس بچی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان جسے میں ایک معمولی نکرانی سمجھ رہا ہوں وہ ایک معمولی نکرانی نہیں ہے۔ قریب آتے ہی میں نے اس بچی کا بازو پکڑا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا بتاؤ، آپ کو اس عورت نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے یا نہیں، یا پھر یہ عوام جھوٹ بول رہی ہے؟ میری بات سن کر بھی اس بچی نے سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے عجیب لگی تھی۔ اس بار میں نے اپنی لیڈی پولیس افسر کو آگے بلایا تھا اور اشارے سے حکم دیا کہ اس بچی کے بازو سے کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو نشانات ہیں یا نہیں۔ جبکہ وہ لیڈی پولیس افسر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، میری نظریں بھی اس بچی پر ہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی اگلے لمحے پولیس افسر نے کپڑا ہٹایا، وہاں موجود ہر شخص نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے تھے، کیونکہ اس معصوم بچی کے بازو پر کئی جگہ پر کٹ کے نشان موجود تھے، کئی جگہوں پر نیل کے نشان تھے اور کئی جگہ ایسی تھی جہاں جلد ہی نہیں تھی۔ سب کی نظر ان نشانات پر تھی، لیکن میری نظر کہیں اور تھی۔ میری نظر اس جگہ پر تھی جہاں پیدائشی نشان تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا تھم چکی ہو، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج میرے سامنے وہ معجزہ ہوگا جس کی امید میں چھوڑ چکا ہوں۔ میرے قدم اب لاشعوری طور پر اس بچی کے قریب آ گئے تھے جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا تھا۔ لیڈی پولیس افسر نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، عوام کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح ایک میل افسر کسی کامسن بچی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا، لیکن میرے انداز پر لیڈی پولیس افسر خاموش ہو گئی۔ میں نے اب غور سے اس بچی کا برتھ مارک دیکھا تھا، یعنی پیدائشی نشان، اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا تھا۔ نظر جیسے ہی اس کی نظروں سے ٹکرائی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے بھی ایک لمحہ لگا تھا مجھے پہچاننے میں، اور اگلے ہی لمحے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کو گلے لگا چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ 3 سال بعد اس طرح وہ میرے سامنے آئے گی، میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میری حالت اتنی بے جان ہو رہی تھی کہ پولیس کے ساتھ ساتھ عوام بھی آگے آنا شروع ہو گئی تھی۔ سب کو ہی سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے۔ چند لمحے بعد میں اس سے علیحدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اب اس کے نشانات پر گئی، میرا دماغ گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس امیر عورت کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جو شیطانی مسکراہٹ سجائے اب بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میرے تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔
میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اولاد پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو معصوم بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کرو گی اور تمہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی میری سکی بیٹی ہو سکتی ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص ہی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ 3 سال سے میں اپنی گمشدہ بیٹی کو تلاش کر رہا ہوں، اور آج اس طرح وہ ایک نکرانے کی صورت مجھے ملے گی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس عورت کو دھکیل کر لیڈی پولیس افسر کی طرف کیا تھا اور سختی سے آرڈر جاری کیے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہناؤ اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے کر جاؤ۔ یہ کیا سمجھتی ہے، ایک معصوم بچی پر ہاتھ اٹھا کر اس کو ذلیل کر کے اور ان ڈیوٹی افسر کو پیسے دے کر خریدے گی؟ آج اس کی خیر نہیں۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بھی ملازمہ کام کر رہی ہے تو یہ ان کی خدا نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے۔ میں اس کو مطلب بتاؤں گا، آخر ملازموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی اب معصوم پھول کو دیکھا تھا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شاید اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی طرح ہمارا سامنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور بے یقینی سے اس کے بازوؤں کو تھام کر اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں اسے ایک بار پھر اسے گلے لگایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، جبکہ اس کی مدھم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ حوصلہ کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن میں کیسے حوصلہ کرتا 3 سال بعد ایک ایسا انسان آپ کے سامنے آ جائے جس کی امید ملنے کی ختم ہو چکی ہو۔ یہ احساس صرف وہی انسان جانتا ہے جس نے کسی کو کھویا ہو۔ میں اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے باپ نے تمہیں بہت زیادہ تلاش کیا، تمہیں تمہیں یاد نہیں آیا؟ جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ بولنا چاہتی ہے لیکن کسی خوف کے زیر اثر ہے۔ میں نے اس کو سختی سے تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور تم گھر چل کر مجھے سب کچھ بتاؤ گی۔ 3 سالوں میں تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میں اب نرمی سے تھوڑا سختی پر آیا تھا کیونکہ میری بیٹی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں حیران ہوا۔ بھلا یہ کیا انداز ہے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے بھیڑ کو چیرنا شروع کر دیا تھا اور بری طرح بھاگنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں بھی بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ کسی ڈر کے زیر اثر تھی جبھی اس طرح کی حرکت کر رہی تھی، اور اسی ڈر کو مجھے قابو کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اپنا ماضی بھول کر میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ مجھے اس جڑ تک پہنچنا تھا جہاں سے یہ سب تماشا شروع ہوا تھا۔ وہ ایک سیدھی گلی میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ 2 اہلکار بھی بھاگ رہے تھے۔ ایک اہلکار نے راستہ تبدیل کر لیا تھا تاکہ وہ سامنے سے اس کا راستہ روک پائے، جبکہ میں نے اس کا پیچھا ہی کیا تھا۔ میں نے راستہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک بات کا خوف تھا کہ اگر یہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی اور میں اس تک نہ پہنچ پایا تب میں کیا کروں گا۔ 3 سال میں نے دکھ کے گزار لیے تھے، اب باقی کی زندگی دکھ اور تکلیف میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جو دوسرا اہلکار دوسری سمجھ سے گیا تھا اس کے آئیڈیا نے کام کر دکھایا تھا، اور اس نے سامنے آ کر میری بیٹی کا راستہ روک لیا تھا، اور میں نے فوراً اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ اچانک ہی وہ درد سے کراہی تھی۔ میں نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تھا
میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو چکی ہو، کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ گھر چلو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ پولیس افسر ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، مجھے گھر جانا ہے، آپ کون ہو؟ میں اپنی شکایت واپس لیتی ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو اور بیگم صاحبہ کو بھی چھوڑ دینا۔ مگر میں نے اس کو سختی سے تھام لیا تھا۔ میرے دونوں اہلکار مجھے اشارے سے منع کر رہے تھے کہ صاحب چھوڑنا نہیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے اس بار درشت لہجے میں بولا تھا، خاموش رہو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے میں تمہاری زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا۔ اس بات کو بالکل فراموش کر دوں گا کہ تم 3 سال سے غائب تھی اور آج 3 سال بعد مجھے ملی ہو۔ آئی بات سمجھ؟ میرے غصے سے کہنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو رہا تھا، یقیناً وہ کسی بہت بڑے درد سے گزری تھی اور اب بھی کسی درد میں موجود تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اب اپنی گاڑی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور وہ رو رہی تھی، آہستہ آواز میں مجھے رکنے کا بول رہی تھی۔ بار بار وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ میں نہیں رکا تھا۔ میں گاڑی کے نزدیک آیا تھا اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اور گاڑی کو گھر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ساتھ میں اہلکاروں کو حکم جاری کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس عورت کو رہائی نہیں دینا۔ جب تک میں نہیں آ جاتا اس کو بیل نہیں ملے گی۔ یہ سمجھتی کیا ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم کر کے یہ آزاد گھومے گی؟ جب تک میں اس کو سزا نہیں دلواؤں گا، اس کو 3rd ڈگری ٹارچر نہیں کروں گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو ایسا عبرتناک انجام نصیب ہوگا کہ اس کی سوچ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آیا تھا، امی اور نائلہ بھی گھر آ چکی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، تالا نہیں تھا۔ گھر کا چوکیدار میرے ساتھ۔ میری بیٹی مہوش کو دیکھ کچھ دیر کے لیے سن ہو گیا تھا۔ نہ اس کے چہرے پر خوشی کے عنصر نمایاں تھے اور نہ ہی حیرت کے۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک شے دیکھ لی ہو۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آ کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کو دعا دے گا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا اور اسے نظر انداز کیے اسے اندر لے آیا تھا۔ میری اماں میرے انتظار میں ہی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ میری بیٹی کو دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ بے شک ان کی عمر ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی پوتی کو نہیں بھولی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی بے جان گڑیا میں جان آ گئی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی، جو میں دیکھ رہی ہوں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا کوئی خواب ہے؟ اماں کی حالت دیکھ کر میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور بولا، یہ حقیقت ہے، آپ میرے ساتھ کوئی اور نہیں، آپ کی پوتی کھڑی ہے، ہماری مہوش کھڑی ہے۔ جبکہ امی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ہمارے قریب آئی تھی۔ ابھی وہ مہوش کو ہاتھ لگاتی، اس سے پہلے ہی مہوش 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے امی کو اشارے سے روک دیا تھا، شاید وہ ڈر رہی تھی۔ ابھی جس حالات سے وہ گزر کر آئی تھی، یہ سب ہونا ممکن تھا۔ امی بولی، یہ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہے؟ میں نے اشارے سے ان کو رکنے کا بولا تھا اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ دادی سے ملنا نہیں ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، جبکہ میں نے بنا کچھ بھی کہے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور امی جان کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی رک جا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ امی جان خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کو لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ گی؟ کچھ کھایا ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولنے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ میری وہ بیٹی تھی جو ایک لمحہ خاموش نہیں رہتی تھی اور آج میں اس کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ امی فوراً کچن میں چلی گئی تھی۔
جبکہ میں اپنی بیٹی کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش کچھ تبدیل ہو چکے تھے، قد بھی نکل گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، جبکہ وہ میرے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ صرف مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی کھانا لے کر آئی تھی۔ آج انہوں نے دال چاول بنائے تھے۔ اتفاقی طور پر یہ میری بیٹی کا پسندیدہ کھانا تھا۔ امی نے جیسے ہی اس کے سامنے کھانا رکھا، وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے اشارے سے اس کو کھانا تناول کرنے کا بولا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، اس میں کچھ ملا تو نہیں ہے نا؟ میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی، وہ کیا بول رہی ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ 3 سال وہ گھر سے باہر رہی تھی، نہ جانے کن حالات سے گزری تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر 2 چمچ اس کے سامنے کھائے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب کھا لو، اب اس میں کچھ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ آگے ہوئی تھی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ شاید ان 3 سال میں اس کی عادت تبدیل ہو گئی تھی۔ اکثر میں اس کو سمجھاتا تھا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مگر وہ منع کر دیتی تھی۔ بابا جان، مجھے عجیب سی کراہیت آتی ہے، میں ہاتھ سے نہیں کھا سکتی۔ اور آج وہی بچی ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے میری بیٹی نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پانی پیا تھا اور چہرہ صاف کر کے ایک بار پھر میرے قریب ہو گئی تھی۔ امی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سوالیہ بولا، نائلہ کہاں ہے؟ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ میری بیٹی کی پکڑ مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا کہ اچانک وہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے بے چین نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے کہیں اور جانا ہے، مجھے یہاں سے نکال دیں۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی۔ امی نے بھی مہوش کو حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے قریب جھکا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ امی ہے تمہاری، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ مما سے نہیں ملنا؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، مجھے ان سے نہیں ملنا، مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ جبکہ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے اپنی بیٹے کی تکلیف سمجھنے میں۔ یعنی میری بیٹی کہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی اور اس کی سگی ماں تھی۔ میں نے فی الحال ایسا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کیونکہ سامنے امی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی بولی، تمہاری بیوی اپنی ماں کی طرف چلی گئی ہے ہسپتال میں، اس کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے ان سے بولا بھی کہ ابھی آپ اس کو لے کر نہیں جائیں، کاشف کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہے، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور زبردستی اپنی بیٹی کو لے کر گئی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ بتاؤ گے مجھے؟ میں نے اشارے سے امی جان کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ تم تھوڑی دیر بابا جان کے کمرے میں آرام کر لو، پھر بابا جان تم سے ملتے ہیں۔ تھک گئی ہوگی، وہ بولی، میں آپ کے کمرے میں آرام نہیں کروں گی، میں دادی جان کے کمرے میں آرام کروں گی، ورنہ آپ مجھے یہیں صوفے پر سونے کی اجازت دے دیں۔ اس کی بات سن کر میری امی فوراً سے بولی، دادی جان صدقے، دادی جان قربان، میری جان، جہاں تم بولو گی وہیں تمہیں سونے دیا جائے گا۔ کچھ دیر میں تمہارا کمرہ صاف کروا دیتی ہوں، پھر تم اپنے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں لے چلوں؟ امی نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے میرے سامنے سے لے کر گئی تھی، جبکہ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا، اگر ایسا ہی تھا تو میں کبھی بھی اپنی بیوی کو معاف کرنے والا نہیں تھا۔ آج تو ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہونے والا تھا، نہ جانے کیسے بچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی واپس آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور پوتی واپس ملنے کی خوشی ہی الگ تھی۔
اور وہ روتے ہوئے بولی، یہ کہاں سے مل گئی تمہیں؟ میں نے ساری امیدیں چھوڑ دی تھی، اب تو میں اس کے نام کا احصال ثواب پہنچانے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میری پوتی زندہ سلامت ہے، جبکہ میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، امی جان مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم کا خون جم چکا ہو، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ 3 سال بعد مجھے میری بیٹی ملی ہے، میں اب اسے کسی کی نظروں میں نہیں آنے دوں گا، اس کو میں پوری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں بولی، مگر اس کے مجرم کو بھی معاف نہیں کرنا جس نے ہماری پھول سی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس کو تم اب معاف نہیں کرنا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سب نائلہ نے کیا تھا۔ اس کی ماں اس کو لے کر کیوں گئی؟ وہ بولی، پتہ نہیں، تمہارے جاتے ہی تمہاری بیوی نے ایک نرس سے فون لے کر اپنی ماں کو فون کیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خاتون اس کو لینے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس کو بہت منع کیا کہ ایسا مت کریں، ویسے ہی معاملہ پیچیدہ لگ رہا ہے، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور بنا کسی بات کا جواب دیے اس کو لے کر چلی گئی تھی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ جب وہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی تو اب ماں کیسے بن رہی ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کوئی ایک ایسی پہیلی ہے جو بہت تیزی سے ہوئی ہے، اب ہمیں اسے سمجھانا ہے۔ اس نائلہ کا سچ اب ہمارے سامنے آنا ہی چاہیے۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ بھی اب کام کرنا شروع ہوا تھا۔ مہوش کے گم ہونے کے بعد میں نے اور میری ماں نے نائلہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب میں اولاد چاہتا ہوں تاکہ ہمارا دکھ ہلکا ہو سکے، مگر نائلہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اولاد نہیں چاہتی، اس کا ابھی فی الحال کسی بھی بچے کو پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی وہ خود ایک بہت بڑے صدمے میں ہے۔ وہ ماں تھی، مجھے لگا شاید ایسا ہی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی جو مجھ سے چھپائی ہوئی تھی۔ تقریباً کوئی 2 دن بعد اچانک اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی بچہ دانی ختم ہو گئی ہے، اب یہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت ہی زیادہ دردناک تھے، اور میں اس رات کو بھی بہت زیادہ رویا تھا۔ پہلے میں اپنی بیٹی کو کھو دیا، اب کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ میری ماں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا اور امید دی تھی کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں تمہاری اولاد سے واپس ملائے گا۔ امی کی بات سچ ثابت ہوئی، اور میں حیران کن طور پر میری بیوی دوبارہ ماں بھی بن رہی تھی۔ یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ فی الحال میں نے اپنی ماں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ آپ ایک لمحہ بھی مہوش کو اکیلے نہیں چھوڑنا، مجھے ابھی تھانے جا کر ایک معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ امی نے کیس کا پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو تمام تفصیلات دے دی تھی کہ آخر مہوش مجھے کہاں اور کیسے ملی، ابھی میں کس کیس کے لیے جا رہا ہوں۔ اماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، وہ غصے بھرے لہجے میں بولی تھی، اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو ایسی موت دینا کہ وہ کبھی کسی معصوم بچے کے ساتھ ظلم نہ کر سکے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر باہر آ گیا تھا، لیکن میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑا سچ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے چھپا ہے۔ میں جیسے ہی باہر آیا چوکیدار مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں حیران ہوا، بھلا وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ڈرائیور وہیں کھڑا ہوا تھا جو اکثر ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ امی یا نائلہ کو جب بھی باہر جانا ہوتا تھا میں مصروف ہوتا تھا اور ڈرائیور ان کو لے کر جاتا تھا۔ یعنی ڈرائیور سے پوچھا کہ چوکیدار کہاں گیا ہے، جبکہ ڈرائیور حیرت بھرے لہجے میں بولا، صاحب جیسے ہی میں آیا وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا سامان لیا اور سرونٹ کوارٹر کی چابی دے کر چلا گیا۔ میں نے اس کو آوازیں بھی دی
آپ کو بتانے کا بھی بولا، لیکن اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ جبکہ میں ایک دم سن ہو گیا، یعنی میری بیٹی کی گمشدگی میں کسی اور کا نہیں بلکہ میرے چوکیدار کا بھی ہاتھ تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ڈرائیور نے سر نفی میں ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے اپنی گاڑی لے کر تھانے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں ہر کام آہستہ آہستہ کرنا چاہتا تھا، کسی بھی چیز کو جلدی سے الجھا کر پریشانی کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں تھانے پہنچ گیا تھا۔ اہلکار مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آ گئے تھے۔ کافی سارے اہلکار نے مجھے گلے سے لگا کر مبارکباد دی تھی کہ 3 سالوں کے بعد آپ کی بیٹی آپ کو واپس مل گئی ہے، جبکہ میں بھی خوشی کی اس بلندی پر تھا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو ایک اہلکار نے پریشانی کا اظہار کیا، اور عورت کافی اوپر سے تعلق رکھتی ہے، اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک کسی بھی ایک فون کو ریسیو نہیں کیا۔ آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں صرف اتنا بولا تھا کہ وہ عورت ابھی اس وقت کہاں پر ہے۔ لیڈی پولیس افسر فوراً آگے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سر انہیں ابھی ہم نے حوالات کے پیچھے نہیں ڈالا بلکہ پوچھ تاچھ والے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے، آپ حکم دیں میں ان کو یہاں لے آؤں۔ میں نے اشارے سے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہ عورت مجھے دیکھتے ہی پھنکاری تھی، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، میں تمہاری وردی اتروا دوں گی۔ میں نے اپنے ساتھ آئی عورت کو اشارہ کیا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرو، جبکہ اس لڑکی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن میرے حکم کے مطابق اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رسید کر دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر چاہتی ہو تمہارے ساتھ کوئی تشدد نہ ہو تو بس میرے سوالات کا جواب دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں باعزت یہاں سے رہا کر دوں گا، بنا کسی بھی طرح کے بیل کے، کیونکہ جس لڑکی کو تم مار رہی تھی، جس لڑکی کو تمہاری وجہ سے چوٹ آئی ہے، وہ میری اپنی سگی بیٹی ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر تم نے جھوٹ کا ساتھ لیا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری بات سن کر اب اس کے چہرے پر ڈر کی رمق نظر آ رہی تھی۔ ہر ایک انسان ہی جانتا ہے اولاد کے معاملے میں باپ کیسا ہوتا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے میری بیٹی کو کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وہ تمہارے گھر میں نوکرانی بن کر کیسے آئی؟ اور کب سے تمہارے پاس کام کر رہی ہے؟ اگر جھوٹ بولو گی میں واقعی تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں نے اس کو اس حد تک ڈرا دھمکا دیا تھا کہ اب مجھے یقین تھا وہ جھوٹ نہیں بولے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ وہ لڑکی میرے پاس 3 سال سے کام کر رہی ہے، 3 سال سے ہی میرے گھر میں ہے۔ وہ جب 7 برس کی تھی تب میں نے اسے ایک ادارے سے خریدا تھا، کسی نائلہ نامی عورت سے۔ تقریباً میں نے اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ادا کی تھی۔ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے پتھر ہو۔ چند لمحے میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اپنی جیب سے میں نے موبائل فون نکال کر نائرہ کی تصویر نکالی تھی اور پھر اس کے سامنے کی تھی۔ وہ بولی، جی جی یہی عورت تھی۔ میں نے اب ادارے کے بارے میں پوچھا تھا کہ کون سا ادارہ، کیسا ادارہ؟ وہ بولی، مجھے یہ نہیں پتہ، بس ایک عورت میرے گھر آئی تھی اور مجھ سے بولا کہ آپ کو نوکرانی کی ضرورت ہے۔ میں نے جب رضامندی دی تو کہنے لگی کہ ہم ایک ادارے سے ہیں، ہم بچیاں دیتے ہیں نوکری کے لیے، اور آپ اس کو عمر بھر اپنے گھر رکھ سکتی ہیں، اس کی آپ ہی شادی کروائیں گی، اپنے گھر کے کام کاج آپ اس سے کروا سکتی ہیں۔ مجھے یہ ڈیل بہت مناسب لگی کہ گھر میں بھی رونق ہو جائے گی اور مجھے کام کرنے کے لیے ایک بچی بھی مل جائے گی۔
بس میں غصے کی ذرا تیز ہوں، اس لیے میرا اس پر ہاتھ اٹھ جاتا تھا۔ اس دن بھی بس میں اس پر ہی ذرا ہی غصہ کر رہی تھی کہ اس بچی نے شور شرابہ کر دیا اور محلے کے لوگ گھروں میں آ گئے، ورنہ سب کچھ معمول کے مطابق چلتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آئی اہلکار کو حکم دیا تھا کہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرو، جو یہ سب بول رہی ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ اور میں اپنی ساس کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ آج میں اپنی بیوی سے دو ٹوک بات کر لینا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا، میں اس سے پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بنا ہچکچائے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی میں لاؤنج میں داخل ہوتا جب میری بیوی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ امی، آپ کے دھندے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اپنی سگی اولاد کو بیچ دیا۔ اب اگر میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں تو آپ مجھے ایسا کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ وہ بولی، تمہیں کون سا پتہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہو یا کسی اور کے بچے کی؟ بہتر ہوگا کہ اس بچے کو گرا دو اور اپنے دھندے پر دھیان دو۔ پیسہ نہیں کماؤ گی تو اپنی خواہشات کیسے پوری کرو گی؟ وہ بولی، میرا شوہر میری ہر خواہش کو اب پورا کر دیتا ہے، مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امی، میں اپنی بیٹی کو کھو کر پہلے ہی بہت زیادہ پچھتاتی ہوں، نہ جانے وہ کس تکلیف میں رہتی ہوگی۔ میں اب دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں، جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ یعنی میری بیوی اتنے گھٹیا کردار کی مالک تھی۔ میری ساس کچھ کہتی جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور بنا کچھ بھی کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو 2 تھپڑ بھی رسید کیے تھے اور اس کے بازوؤں کو تھام کر اسے ذلیل و رسوا کیا تھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیا۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی، آپ نے طلاق کیوں دی مجھے؟ میں اپنی ہر غلطی پر نادم ہوں، میں میوش کو واپس لے آؤں گی، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنی بیٹی کو واپس لے کر آ چکا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو میری بیٹی مجھے واپس کبھی نہیں ملتی؟ تم جیسے فرعون عورت کو مار دینا چاہیے، لیکن میرا بڑا پن ہے کہ میں صرف تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اتنے گھٹیا کردار کی مالک تھی تم، میرے ہوتے ہوئے تم غیر مردوں کے پاس جاتی تھی۔ میری ساس بولی، خبردار جو تم نے اب میری بیٹی کو ایک لفظ بھی بولا، طلاق دے چکے ہو نا، وہ رہا دروازہ، چلے جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں بھی چیختا چلاتا ہوا بولا، مجھے بھی اس گھر میں کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں، ایک لفظ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی دونوں اب حوالات کے پیچھے جاؤ گی۔ اس عورت نے میری بیٹی کو بیچا تھا جس میں آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ آپ دونوں کو ہی میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ کہتے ہی یہ سب۔ میں نے تھانے میں فون کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ٹیم لے کر یہاں پر آؤ، 2 عورتوں کو گرفتار کرنا ہے جو معصوم بچوں کا قتل بھی کرتی ہیں اور ان کو آگے بھی بیچتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی تھی اور میں نے ان کو گرفتار کروا لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی کسک آنے لگی تھی، کیا میوش میری اولاد ہے یا نہیں؟ میں نے جب اپنے خیالات اپنے ماں کے سامنے ظاہر کیے تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، اور پھر میں نے بنا کچھ بھی سوچے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا وہ میری ہی بیٹی تھی، جب ہی مجھے اس سے اتنی محبت تھی۔ اور جب دوبارہ نائلہ پریگننٹ ہوئی تھی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس دھندے کی وجہ سے ہی نائلہ کی ماں نے وہ جھوٹا کار ایکسیڈنٹ کروایا تھا، تاکہ کبھی بھی میں اولاد کی خواہش دوبارہ نہ کر سکوں۔ اب میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ میں تمام سننے والوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں اپنی اولاد کو لے کر کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں، خاص کر ایسے لوگوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں جو پہلے ہی مشکوک حرکتیں کرتے آئے ہیں۔
وہ آپ کی بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کیا کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، اپنی اولاد کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔